ارشاد ہوا اور اتممتو کے بعد نعمت و عقائد دین ہیں، مسائل نعمت ہیں۔ 8واں فائدہ، اسلام کے سوا کسی دین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں، کوئی شخص کسی اور دین میں رہ کر کتنی ہی باتیں کرے مردود ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو ہے دین اسلام ہی اللہ کو پسند ہے، یہاں بھی ہے وردیت لکم الاسلام دینا۔ 9واں فائدہ، قرآن کریم کی اصطلاح میں اسلام صرف دین محمدی کا نام ہے، اس کے سوا کوئی دین خواہ آسمانی ہو یا زمینی ہو اسلام نہیں ہے۔ فائدہ بھی اس جملہ ردیت لکم الاسلام سے حاصل ہوا۔ 10واں فائدہ، اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے نہ کہ توحید سے، توحید تو شیطان کے پاس بھی ہے اور بہت کافر فرقے توحیدیے ہیں جیسے آریہ اور سکھ وغیرہ، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ یہ فائدہ بھی الاسلام فرمانے سے حاصل ہوا، اس لیے سارے قرآن مجید میں نہ لفظ توحید ہے نہ اس کا کوئی مشتق۔ ایمان، اسلام اور اس کے مشتقات قرآن مجید میں ہیں۔ ہم کو پکارا گیا تو الذین آمنوا کی خطاب سے الذین وحدوا سے نہ فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ توحید کے ساتھ نبوت شامل ہو تو ایمان و اسلام بنتا ہے، نبوت سے خالی توحید دوزخ کی چابی ہے۔ نبوت کو مانا توحید سے الگ، تو رسالت سے الگ توحید کا پانا نہیں ممکن، کہیں ایک ہاتھ سے بچتی ہے تالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو عشق مصطفیٰ نے اس طرف اشارہ کیا۔ 11واں فائدہ، مجبوری و اضطرار کی حالت میں جب کہ بھوک سے جان نکل جانے کا خدشہ ہو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا پی لینا معاف ہے، جیسے کہ فإن اللہ غفور رحیم فرمانے سے معلوم ہوا۔ 12واں فائدہ، ایسی مجبوری کی حالت میں وہ مردار وغیرہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتا، حرام ہی رہتا ہے، مگر اس کے کھانے پر پکڑ نہیں۔ چیز کا حرام ہونا اور ہے، اس کے استعمال کا حرام ہونا کچھ اور ہے۔ غیر منقوع عورت ہمارے لیے حرام ہے، غیر منقوع جس کا نکاح کسی سے نہ ہوا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اپنی بیوی سے بحالت حیض صحبت کرنا حرام، تو حالت حیض میں خود بیوی حرام نہیں ہو جاتی، بیوی تو حرام نہیں ہوتی نا، صحبت کرنا حرام ہے، ہاں اس سے صحبت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اس فرق کا اثر یہ ہوگا کہ غیر منقوع عورت سے جو بچہ پیدا ہوگا حرامی ہوگا، اور حیضہ بیوی کی صحبت سے بچہ پیدا ہوگا حلالی ہوگا۔ یہ فائدہ بھی غفور رحیم سے حاصل ہوا۔ بچہ تو اس کو نہیں حیضہ سے اگر صحبت کر لی تو بچہ تو حرامی نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس کی بیوی ہے، اس نے گناہ کیا، کام غلط کیا، اس کی صحبت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس نے کر لی تو وہ حلالی ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن اگر غیر منقوع سے کر لیا تو وہ بچہ کیا کہتے ہیں یہ حرامی ہے۔ جس طرح سورہ نون میں ہے، سرکار کے بندے نے توہین کی تھی تو سرکار نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل بعد ذالک زنیم، اس کے 9 عیب بیان کی ہے، فرمایا 10 عیب یہ ہے کہ اس کی اصل ٹھیک نہیں ہے، یہ حرامی ہے۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بات ٹھیک ہے، تو تلوار لے کر مجھے آ کے قتل کرنے کے لیے آ گیا، ہاں میں کسی چرواہے کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے عمل ٹھہر گیا، اور تو اس کا بیٹا ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، اس لیے تو اس سے امام شامی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جو سرکار کی توہین کرے وہ اپنے اصل کی طرف رخ کرے کہ کہیں اس کے اصل میں ایسی بات تو نہیں ہے۔ سرکار کی توہین جو ہے مسلمان نہیں کر سکتا، جو سرکار کی توہین کرے گا یہ صورت میں کرے گا، وہ تب ہی کرے گا کہ اس کے اصل میں کوئی فرق ہوگا۔ تو یہ میں ضمن بات کر دی، باہر کر آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ بحالت مجبوری مردار وغیرہ جانور ہیں تو حرام، مگر اس سے کچھ کھا لینا واجب ہے، کیا کرنا کھائے گا اور مر جائے گا تو گنہگار ہوگا، مگر مجبوری میں منہ سے کفر بک دینا واجب نہیں، صرف اس کی اجازت ہے، اگر ایسا نہ کرے اور مر جاوے تو شہید ہوگا۔ 13واں فائدہ، ضرور سے زیادہ مردار وغیرہ کھانا حرام ہے جس پر پکڑ ہے، یہ فائدہ اسمن سے فرمانے سے حاصل ہوا۔ 14واں فائدہ، مہلک بیماریوں کا مریض جب اس کا علاج صرف حرام چیز سے ہو سکے، اس طرح کے مسلمان متقی حاذق حکیم یہ بتایا تو وہ بھی بقدر علاج حرام چیز کھا سکتا ہے، یہ فائدہ بھی فمن اضطر سے اشارتاً حاصل ہوا، مگر یہاں بھی وہ چیز حلال نہ ہو جائے گی، صرف اس کے استعمال پر گناہ نہ ہوگا، اگر استعمال نہ کرے اور مر جاوے تو ثواب ہوگا، کیونکہ حرام دوا سے شفا حاصل ہونا یقینی نہیں، مگر حرام غذا سے جان بچ جانا یقینی ہے، لہذا غذا میں وجوب ہے، دوا میں اباحت ہے۔ 15واں فائدہ، اب آخر کی طرف جا رہے ہیں، 16 فائدے ہیں۔ بھوک ہڑتال کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لینا حرام ہے، خودکشی ہے۔ جب مخمصہ میں حرام غذا کھا لینا واجب ہے تو حلال غذا کھا کر جان بچانا اشد واجب ہے۔ 16 فائدہ، اگر کسی بیماری سے نبی فرما دیں کہ تیری شفا فلاں حرام دعا میں ہے تو اس کا استعمال کر لینا واجب ہے، اس میں شفا یقینی ہے۔ دیکھو اورینا کے بیمار لوگوں کو حضور نے فرمایا، جو اورینا ایک قبیلہ تھا، بیمار لوگ تھے، سرکار نے فرمایا اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پیو، اونٹوں کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب پیو، یعنی پیشاب تو حرام ہے لیکن اس کے علاج کے لیے سرکار نے اجازت دی ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز پورے 30 پاروں کی تفسیر بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہم
12 روزہ ورکشاپ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں یہ بتایا جائے گا، اور یہ بھی ساتھ ضروری ہے نوٹ کریں کہ انشاءاللہ العزیز الحمدللہ جامعہ حقانیت العلوم سے جس طرح ڈاکٹر یاسر اعوان صاحب نے ڈبل ایم اے کی ہے الحمدللہ جی، بلکہ ٹرپل ایم اے کی ہے الحمدللہ سر، مفتی طیب میلادی مفتی بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں الحمدللہ جی، ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جی یہ اب اس کے بعد مفتی کورس بھی کریں الحمدللہ جی، میرے چاہنے پر الحمدللہ یہ تیاری کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ جو امتحان ہوگا انشاءاللہ جی ڈاکٹر محمد شعبان حقانی بھی اور حافظ محمد رمضان بھی اور انجینئر محمد طیب میلادی گورنمنٹ لسٹ، انہوں نے مفتی کورس کیا ہوا، مفتی فقہ میں مفتی کورس کیا ہوا ہے، اس کے مختلف سبجیکٹ ہیں۔ اب تصوف میں وہ تیاری کر رہے ہیں، تصوف میں وہ کریں گے ڈاکٹر یاسر اعوان صاحب، یہ بھی الحمدللہ مفتی کورس کی تیاری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی جامعہ کے ساتھ متعلق ہے، پڑھ رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں یا ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں یا انڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما دے۔ یہ جو مرکز ہے جامعہ حقانیت العلوم، جہاں کہیں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، صرف مرکز کی بات نہیں، باقی جو مراکز ہے یا اللہ سب کو اسلام کے مضبوط قلعے بنا۔ جامعہ مسجد حیدر قرار کا کام جاری ہے، 2 لیٹر ڈال چکے ہیں، 3 لیٹر کے لیے ہم تیاری میں ہیں۔ ہماری کوشش ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، ہم رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس میں تو ہماری مدد فرما تھا کہ 3 لیٹر بھی چل جائے، باقی کام بھی چل جائے۔ تمام معاملات میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یا کہ نعبدو